فارس کی سلطنت کے شہر سوسن میں ایک یہودی مرد رہتا تھا جس کا نام ماردوکے تھا۔ اس کی ایک چچا زاد بہن تھی جس کا نام حدسوا تھا، جسے آستر بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے والدین فوت ہو چکے تھے، اس لیے ماردوکی نے اسے اپنی ہی بیٹی کی مانند پرورش کیا۔ واہ، میری ٹائم مشین ابھی سوسن کی زمین پر اتری ہے کہ میں ایک مہربان آدمی اور ایک نوجوان لڑکی کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ ماردوکی ہے اور وہ آستر ہے۔ وہ کسی ملکہ کی طرح نظر نہیں آتی، بلکہ ایک عام سی لڑکی ہے جو خدا اور اپنے خاندان سے محبت کرتی ہے۔ ایک دن بادشاہ اخسویرس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک نئی ملکہ کا انتخاب کرے۔ بہت سی نوجوان خواتین کو محل لایا گیا، تو آستر بھی شاہی محل میں لے جائی گئی اور عورتوں کے نگہبان آنجئی کے سپرد کی گئی۔ آستر کی زندگی میں سب کچھ بدل گیا، نئی جگہ، نئے قواعد، نئے لوگ۔ یقیناً یہ بات خوفناک رہی ہوگی، لیکن یہاں بھی خدا اس کے ساتھ تھا۔ آستر نے ہیجی کو پسند آئی اور اس کی عنایت حاصل کی۔ اس نے اسے خاص دیکھ بھال، اچھا کھانا اور محل میں بہترین جگہ دی۔ اور جب آستر کی باری آئی کہ وہ بادشاہ کے حضور جائے تو اس نے کسی قیمتی تحفے کی طلب نہ کی، اور بادشاہ نے آستر کو سب عورتوں سے زیادہ پسند کیا، اور اس نے اس کے سر پر شاہی تاج رکھا اور اسے وشتی کے بدلے ملکہ بنایا۔ ایک یتیم لڑکی سے فارس کی ملکہ بننے تک، یہ ایک پریوں کی کہانی لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ خدا کا منصوبہ ہے۔ وہ آستر کو آنے والے کام کے لیے ٹھیک جگہ پر رکھ رہا تھا۔ بعد ازاں بادشاہ نے حامان نامی ایک شخص کو ترقی دی، اور بادشاہ کے دروازے پر جتنے خادم تھے وہ سب حامان کو سجدہ کرتے اور اس کے آگے جھکتے تھے، مگر ماردوکی نہ جھکتا تھا۔ وہ نہ گھٹنے ٹکتا تھا اور نہ ہی اس کی عزت کرتا تھا۔ حامان کو یہ بالکل پسند نہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ سب اس کے آگے جھکیں، مگر ماردوکی نے انکار کیا۔ اور جب حامان کو معلوم ہوا کہ ماردوکی یہودی ہے تو اس نے چاہا کہ سب یہودیوں کو ہلاک کرے، اور بادشاہ نے اس کی بات مان لی اور قانون پر ماہر کرنے کے لیے اپنی انگوٹھی حامان کو دے دی۔ یہ بہت برا ہے۔ آستر کی قوم ماردوکی کی قوم یعنی خدا کی قوم بڑے خطرے میں تھی، اور بادشاہ کو اس کا ذرا بھی علم نہ تھا۔ اور جب ماردوکی نے اس نئے فرمان کے بارے میں سنا تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑے، ٹوٹ اوڑا اور راکھ ڈالی، اور شہر میں بلند آواز سے ماتم کرنے لگا۔ آستر کو ابھی تک معلوم نہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ بس اتنا جانتی تھی کہ ماردوکی بہت پریشان ہے۔ ماردوکی نے آستر کو اس فرمان کی ایک نقل بھیجی۔ آستر نے جواب دیا، سب جانتے ہیں کہ جو کوئی بلا بلائے بادشاہ کے حضور جائے وہ قتل کیا جا سکتا ہے۔ مجھے 30 دن سے بادشاہ کے حضور نہیں بلایا گیا۔ آستر خوفزدہ تھی اور اس کا یہ خوف بجا تھا، بغیر دعوت کے بادشاہ کے پاس جانا اس کی جان لے سکتا ہے۔ ماردوکی نے یہ جواب دیا، یہ نہ سمجھ کہ تاو محل میں ہے تو اکیلی بچ نکلے گی۔ کون جانتا ہے، شاید تم اسی خاص وقت کے لیے ملکہ بنی ہو۔ اسی خاص وقت کے لیے آستر اتفاق سے ملکہ نہیں بنی، خداوند نے اسے ایک خاص مقصد کے لیے یہاں ٹھہرایا تھا، اگرچہ یہ بات خوفناک تھی۔ تب آستر نے کہا، جاسوسن میں جتنے یہودی ہیں ان سب کو جمع کر اور میرے لیے روزہ رکھو، تب میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی، اگرچہ یہ قانون کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہو جاؤں تو ہو جاؤں۔ واہ، آستر اب بھی خوفزدہ تھی، مگر اب وہ اپنے خوف سے زیادہ خدا پر بھروسہ کر رہی تھی۔ اگر میں ہلاک ہو جاؤں تو ہو جاؤں کا مطلب ہے میں خدا کی فرمانبرداری کروں گی، چاہے مجھے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ تیسرے دن آستر نے شاہی لباس پہنا اور محل کے اندرونی صحن میں جا کھڑی ہوئی، اور جب بادشاہ نے ملکہ آستر کو دیکھا تو وہ اس سے خوش ہوا اور اس کی طرف سونے کا عصا بڑھایا۔ یہ بڑا لمحہ ہے، ایک غلط قدم اس کی جان لے سکتا تھا، مگر وہ خدا پر بھروسہ کیے ہوئے تھی کہ وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ آستر نے انہیں ایک ضیافت میں آنے کی دعوت دی۔ دوسری ضیافت میں اس نے آخرکار بادشاہ کو اس سازش کے بارے میں بتا دیا۔ بادشاہ حامان پر بہت غصہ ہوا۔ خداوند نے آستر کی دلیری کو اس کی قوم کی نجات کے لیے استعمال کیا۔ آستر خوفزدہ تھی، مگر اس نے خدا پر بھروسہ کیا، آگے بڑھی اور دلیری سے بات کی۔ خدا اس کے ساتھ تھا اور اس نے اس کی بہادری کو ایک پوری قوم کی حفاظت کے لیے استعمال کیا۔ آستر خوفزدہ تھی، مگر اس نے اپنے خوف سے زیادہ خدا پر بھروسہ کرنے کا انتخاب کیا۔ اس نے دعا کی، دوسروں سے بھی دعا کرنے کو کہا، اور پھر وہ مشکل کام کیا، اس یقین کے ساتھ کہ ہر حال میں خدا اس کے ساتھ ہوگا۔ آستر کے پاس یہ ہمت اپنے آپ سے نہ تھی، خداوند نے اسے بولنے کی قوت بخشی، جس طرح آج بھی خداوند یسوع ہمیں ہمت عطا کرتے ہیں جب ہم خوفناک مشکل حالات کا سامنا کرتے ہیں۔ بس جب تم خوف محسوس کرو تو آستر کو یاد کرو، دعا کرو، خادی سے مدد مانگو اور بھروسہ رکھو کہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ بائبل ٹائم ٹریولر اب سے رخصت ہوتا ہے۔ خادی آپ کے ساتھ ہو۔